السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس میٹرک فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 25 یعنی لیکچر نمبر 25 کرنے والے ہیں۔ اور جو ہم آج کا ٹاپک ہوگا یعنی کہ عنوان جو ہے وہ پاکستان اینڈ دا یورپین یونین ریلیشنز ہیں، یعنی پاکستان اور یورپین یونین کے مابین تعلقات۔ کیونکہ ہمارے یورپ کے ساتھ جتنے بھی بہترین تعلقات ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ 28 ممالک جو یورپین یونین کہلاتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات قائم ہوئے اور اس کے بہاف پر ہمارے کو کیا کیا بینیفٹ ہے، آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ تھوڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تو ضرور شروع سے آخر تک ذرا دیکھیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں کہ ہم اس سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے پریویس یعنی کہ آخری لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ ریلیشن بٹوین پاکستان اور جاپان کے ساتھ تھے، یعنی کہ پاکستان اور جاپان کے مابین تعلقات۔ اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھا ہے، اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے ضرور شیئر کریں۔ آج کا ٹاپک ذرا انٹرسٹنگ ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ یورپین یونین اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ایک میوچل اور کانسیپٹ تھا ون یورپ کا، اور ویژولائز بائی جو کیا گیا تھا، یعنی ویژولائز جو کیا گیا تھا، جو اس کو پورا بناوٹ میں رکھا گیا تھا وہ یورپین کنٹریز جو 28 کنٹریز تھی اس کی فارمیشن کی وجہ سے یہ آج قائم و دائم ہے۔ اور آپ نے ان کا فلیگ دیکھا ہوگا تو اس کا فلیگ جو ہے کچھ اس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے 1976 میں اور اب تک جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یورپین کنٹریز جتنی بھی اسپینڈ اب تک کر چکی ہے پاکستان کے اوپر، جتنا بھی پیسہ لگا چکی ہے وہ 500 ملین یوروز ہیں، اور ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے، پروگرامس تھے، اور پاکستان میں اس کی اہمیت کا تقاضا لگایا جا سکتا ہے جو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، خاص طور پہ بزنس اور ٹریڈنگ کے حساب سے۔ لیکن کیا یہ واقعی میں پورا پیسہ لگا ہے؟ کیا اس کے اوپر ورک آؤٹ ہوا ہے؟ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کون سا کہاں کس طرح کے پروجیکٹس ابھی تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم پروجیکٹ جو 1980s میں آیا تھا یورپین کمیونٹی کی طرف سے، سوشل ویلفیئر پروجیکٹس تھے پاکستان کے حساب سے، جو کنسٹرکشن آف روڈس تھے، بریجز تھیں، سی پورٹ فیسلٹیز تھیں، الیکٹرسٹی کے جو دیہاتوں میں اہم چیزیں لکھنی تھیں وہ، اور جو لائف اسٹاک تھا، مویشیوں کا، تعلیم کا، ووکیشنل ٹریننگ کا، رورل ڈیولپمنٹ کا، یہ سارے چیزوں پر ان میں زیادہ فوکس کیا گیا تھا، کس کی طرف سے؟ یورپین کمیونٹی کی طرف سے۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں پوری اچھے طریقے سے عمل درآمد ہوئی ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے بیٹا کہ کہاں کہاں وہ پیسہ کس طرح سے جا رہا ہے۔ اور 1990s میں اگر یورپین یونین کے حساب سے دیکھا جائے تو سیورل پروجیکٹس ہیومن ریسورس کے اوپر لگائے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہیومن ریسورس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ پولوشن کے آلودگی کا خاتمہ تھا، جو گورنمنٹ پالیسیز میں سب سے اہم تھا پاکستان کے۔ لیکن وہ انکریجنگ تو تھا، لیکن کیا مانیٹری اور این جی اوز کی طرف سے جتنی بھی پاپولیشن کی جو تناسب تھا، آبادی کا جو پورے کا پورا انہوں نے رکھنا تھا، ایک سینسس رکھنے تھے یعنی کہ مردم شماری کرنی تھی، اسی کے حساب سے فلاح بہبود بھی تھا، چائلڈ لیبر کا کانسیپٹ تھا، انکریز آف انکم تھا، ڈرگ کا یوسیج جو ہے یعنی کہ جو دوائیوں کا، ادویات کا جو یوزیج جو مس یوز ہو رہا ہے اس کو کم کرنا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا اگر اب ادویات کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پرسکرپشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ بھی ایک پوری مہم شروع کی گئی۔ اور پرووائڈنگ جو ہیلتھ فیسلٹیز تھی، جو دیہاتوں میں جو باقاعدہ صحت کا نظام تھا اس کو انٹروڈیوس کروانا تھا۔ تو کیا یہ پاکستان میں پورا 90% ورک آؤٹ ہو گیا؟ اور اگر آپ 90% کی بات کرتے ہیں تو آپ کے بک کے حساب سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں اب تک مکمل ہو جانی چاہیے تھیں، کیا یہ ہوئیں؟ اصل یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ پیسہ واقعی میں لگا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 2004 میں یورپین یونین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ پروگرام سٹارٹ کیا ٹیکنیکل اسسٹنٹ کا، ٹریڈنگ کا پاکستان کے ساتھ، اور اس پروگرام کا نام تھا ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنٹ پروگرام۔ اب یہ پورے کا پورا پروگرام جو تھا یہ بینیفٹ تھا ان ٹیکنیکل کورسز میں جو اسکل پرووائڈ کر رہی تھی پاکستان میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب وہ سارے ادارے ان کے حساب سے یہ سارا کام شروع تو ہو چکا تھا، لیکن کیا یہ واقعی میں بہترین کام بنا؟ اگین وہی سوچنے والی بات آتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں 2002 سے لے کے 2006 تک 75 ملین یوروز اسپینڈ کیے جانے تھے، فکس کیے گئے تھے، جس میں 50 ملین یوروز ایڈ کے طور پہ ٹیررزم جو اس وقت سب سے زیادہ تھا 9/11 کا کانسیپٹ، اس کے حساب سے دہشت گردی خاتمے کے لیے بھی پیسے دیے گئے۔ اب وہ سارے پیسوں کا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور کہاں لگا، یہ ذرا ایک گوگلی ہے تو وہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اور پھر پلس سب سے اہم بات یورپین یونین کا جو ڈونیشن دی گئی 93.6 ملین یوروز، کب؟ 1905 میں، 8 اکتوبر 1905 میں جب زلزلہ آیا ارتھکوئک میں ناردرن ایریاز اور آزاد کشمیر میں، تو اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہونی تھی۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسی پر بحث چل رہی کہ اس وقت کے روڈز بھی اب تک ڈیولپ نہیں ہوئے۔
جب اس وقت زلزلہ آیا تھا تو اب تک وہ روڈز کچے کے کچے ہی ہیں وہاں علاقوں میں. تو اب وہی بات آتی ہے کہ وہ ان کو ڈیولپ کرنا, اور وہاں کا جو برج تھا, جو آپ کا پورے کا پورا اٹک کا برج اور جو آپ کا ٹوچی کا برج تھا جو پورا ٹوٹ گیا تھا, وہ بھی ڈیولپ کرنا تھا, وہ بھی اب تک ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی بات تھی جو آپ کو پہلے ڈسکس میں کر چکا ہوں, تو اب آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوگے کتنا زیادہ. اور پلس پھر سب سے اہم بات کہ پاک یورپین کے ساتھ سمٹ ہوئی تھی, یورپین پاکستانی سمٹ ہوئی تھی 17 جون 2009 میں, 2009 میں برسلز میں ہوئی تھی, جو بیلجیم کا کیپٹل ہے. اب وہاں پہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ جو یونین ریلیشنز ہیں وہ پورے کا پورا ٹریڈنگ نظام دیں گے کس کا, پاکستان کا. اور 2012 میں باقاعدہ یہ والیوم بڑھا بھی, یہ ٹریڈنگ کا کانسیپٹ بڑھا بھی, جو 802 بلین یوروز کا تھا. اب یہ 802 بلین یوروز 2012 سے لے کے اب تک یہ سارا خرچہ ہونا تھا. اب 2022 تک یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جو پورا چلنا تھا, یہ پورا 10 سال کا ایک پورا پروجیکٹ تھا. اب صرف 2 سال رہ گئے ہیں اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ 802 بلین یوروز لگ گئے ہیں پاکستان میں, اور اب یہ پورا کانسیپٹ پورا لگ چکا ہے. کیونکہ بیٹا دیکھو, ہم لوگ پڑھا رہے ہیں آپ کو پازیٹیو تھنکنگ, یہ تو سچ ہے کہ بک کی کتابیں ہم کو پڑھا رہے ہیں, لیکن ہاں آپ ہی ہم سے سوال کرتے ہو کامنٹس میں بھی اور سب جگہ کہ بھائی یہ پیسہ اگر آیا ہے تو لگا کہاں ہے, ہمیں دکھا کیوں نہیں ہے. ریزن یہ ہے بیٹا کہ گورنمنٹس جتنی بھی ہماری آئی ہیں انہوں نے سارے پروجیکٹس کو اسٹارٹ تو کروا دیا, مائع تکمیل تک نہیں پہنچایا, اینڈنگ اب تک نہیں ہو رہی. اب وہ اینڈنگ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جب تک کہ پریشرائز نہ کرے عوام, جب تک کہ تو نہیں ہو سکتی. اور یہ کسی ملک کا بھی یہی المیہ ہے بیٹا, کسی بھی ملک میں اگر جب تک کہ عوام کو چیک ان بیلنس نہیں بتایا جائے گا, پورا پیسے کا نوٹیشن نہیں دی جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اس سے پہلے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پیسہ کہاں لگا اور کدھر گیا. ٹھیک ہے بیٹا, لیکن اصل جو آپ کو بات سمجھانی تھی کہ ہمارے ساتھ جو یورپین یونین کے تعلقات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان تعلقات سے اور مزید بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو عوامل جڑے ہوئے ہیں, ان کو جو برے عوامل ہیں ان کو تو ختم کرنا پڑے گا, اور پازیٹیو تھنک کو مزید آگے بڑھانا پڑے گا, تبھی تو ہم لوگ آگے اور مزید قدم رکھ سکیں گے. اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی یا پتہ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں, ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو لا علم ہے. اس علم سے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.